نیب ایک بار پھر ایکٹیو ہے. آج اس نے اس کا ثبوت دیا جب جعلی بینک اکاؤنٹس میگا منی لانڈرنگ کیس میں نیب نے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ایک نیا ریفرنس دائر کیا. اس کو توشہ خانہ ریفرنس کہا گیا ہے. اس میں سابق صدر آصف زرداری اور جناب نواز شریف، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو شامل کیا گیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ اومنی گروپ کے انور مجید اور اے جی مجید بھی اس کیس میں نامزد ہیں. اے جی مجید کی پچھلے ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ سے طبی بنیاد پر 5 ریفرنسز میں ضمانت منظور ہوئی تھی، لیکن ایک اور کیس میں ان کو گرفتار رکھا گیا ہے. نیب کا توشہ خانہ ریفرنس غیر ملکی گاڑیوں سے متعلق ہے. لیبیا اور متحدہ عرب امارات سے ملنے والی BMW 7 سیریز کی 2 گاڑیاں اور ایک لیکسس بلٹ پروف جیپ سابق صدر آصف زرداری نے استعمال میں رکھی، جبکہ سعودی عرب سے تحفے میں ملنے والی مہنگی ترین مرسیڈیز گاڑیاں جناب نواز شریف کے زیر استعمال رہیں. نیب ریفرنس کے مطابق پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جناب آصف زرداری اور نواز شریف نے ملزم یوسف رضا گیلانی سے غیر قانونی طور پہ یہ گاڑیاں حاصل کی. آصف زرداری کو بطور صدر مملکت لیبیا اور UAE سے گاڑیاں تحفے میں ملی تھی، جبکہ نواز شریف 2008 میں کسی عہدے پر بھی نہیں تھے. لیکن ملی بھگت کے ذریعے نیب کہتی ہے کہ نواز شریف کو بغیر کسی درخواست دیے توشہ خانی سے گاڑی دے دی گئی. نیب ریفرنس میں لکھا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے بدولت آصف زرداری اور نواز شریف نے ریاستی اثاثوں سے غیر قانونی فائدہ اٹھایا، اور اسی ریفرنس کے مطابق ملزمان نے ذاتی مفاد کے لیے بے ایمانی کی اور غیر قانونی ذرائع سے گاڑیاں حاصل کی اور اپنے استعمال میں رکھی. گاڑیوں کی صرف 15% ادائیگی بھی جناب آصف زرداری نے اومنی گروپ سے کروائی اور 2 کروڑ روپے کی ادائیگی انصاری شوگر مل کے جعلی بینک اکاؤنٹ سے کی گئی. یہ سب کچھ نیب کے الزامات میں کہا گیا ہے. دنیا بھر میں یہ روایت ہے کہ سربراہان کو ملنے والی غیر ملکی تحائف توشہ خانے میں جمع کرا کے ریاستی ملکیت بنا دیا جاتا ہے، یا انہیں قومی عجائب خانوں میں اعزاز کے طور پر رکھا جاتا ہے، یا پھر ان کی نیلامی کر کے معاوضہ قومی خزانے میں جمع کرایا جاتا ہے. مگر نیب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے سابق وزرائے اعظم اور صدور نے سینکڑوں تحائف توشہ خانوں میں جمع کرانے کے بجائے اپنے زیر استعمال رکھے، یا پھر انتہائی معمولی قیمت کے عوض اپنے گھروں کو لے گئے. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس پر آج بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ عامر سعید عباسی. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یہ گاڑیاں جو ہیں یہ نواز شریف صاحب اور آصف زرداری کو استعمال کرنے کے لیے جناب یوسف رضا گیلانی نے دے دی، جو کہ توشہ خانے کی تھی، جو سرکاری تحائف تھے غیر ملکی سربراہان کے، یا کہ یہ ان لوگوں کی ملکیت میں چلی گئی زرداری صاحب کی اور یوسف رضا گیلانی کی؟ کیا ہوا ہے؟ تھوڑا سا اس کو فردر اگر بریفلی آپ ڈیفائن کریں. جی کامران صاحب، ایسا ہوا کہ یہ گاڑیاں ٹرانسفر ہو گئی ہیں. آصف علی زرداری کے نام پر یہ تینوں گاڑیاں ہیں جو اسلام آباد کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، اور اس میں جو سینٹرل پول آف کارز ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن کا، وہاں پر یہ سب سے پہلے رپورٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کو جو بھی تحفہ ملے اس کے بعد وہ وہاں پر جمع کروانی پڑتی ہیں. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے نہ تو یہ رپورٹ کی سینٹرل پول آف کارز میں، اور اس کے بعد یہ اپنے پاس رکھیں، اپنے زیر استعمال رکھیں، اور پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان قواعد کو نرم کیا جن کو وہ نہیں کر سکتے تھے، اور قواعد کو نرم کرتے ہوئے صرف 15% جو ان کی قیمت تھی وہ ادا کروا کر ان کے نام پر ٹرانسفر کروا دی گئی. اور یہ جو ادائیگی تھی یہ بھی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی. نیب نے اپنے ریفرنس میں یہ الزام عائد کیا ہے، اور یہ انصاری گروپ اور اس کے علاوہ جو عبدالغنی مجید ہیں انہوں نے یہ تمام چیز مینج کی. اسی لیے عبدالغنی مجید اور انور مجید کو بھی اس میں ملزم نامزد کیا گیا ہے. یوسف رضا گیلانی نے تمام تر قواعد میں یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ نواز شریف صاحب کو کیوں ملزم بنایا ہے نیب نے؟ ان کا کیا کیس تھا؟ جی پیرا نمبر 4 میں نواز شریف کا رول لکھا گیا. اس میں کہا گیا کہ نواز شریف 1997 سے 1999 تک تو پرائم منسٹر رہے، لیکن 2008 میں جب انہیں یہ گاڑی دی گئی تو اس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، اور ان کو جب گاڑی دینے کے لیے نہ کوئی درخواست آئی نہ کوئی قانونی کارروائی ہوئی. تمام قواعد کو نظر انداز کر کے ان کو یہ گاڑی تحفے میں دی گئی، اور انہوں نے ادائیگی بھی کوئی نہیں کی. وہ ادائیگی بھی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے عبدالغنی مجید نے ہی کی اور انور مجید نے کی، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف نے بھی ڈس آنیسٹلی یہ فرمائیے گا کہ دوبارہ ذرا مجھے اس کو ایکسپلین کر دیجئے کہ گاڑی جو ہے یہ سرکاری توشہ خانے کی گاڑی تھی، کسی سربراہ مملکت نے دی تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب نے نواز شریف صاحب کو دے دی بغیر کسی درخواست کے. نواز شریف کے نام پہ یہ گاڑی ٹرانسفر ہو گئی اور اس کی ادائیگی جعلی بینک اکاؤنٹ سے اے جی مجید نے کی. یہی ہے نیب کا الزام؟ کیا یہی ہوا ہے؟ ایگزیکٹلی جی بالکل کامران صاحب، نیب کا یہی الزام ہے کہ یہ ادائیگی جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی. نواز شریف کو گاڑی یہ دے دی گئی
ان کے نام پر ٹرانسفر کر دی گئی، اور یہ جو رعایت تھی یہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے دی ان کو، جو وہ نہیں دے سکتے تھے، یہ الزام ہے نیب کا، اور اسی وجہ سے نیب نے اس میں باقاعدہ طور پر نواز شریف کو ملزم بنایا، اور نیب کا موقف ہے کہ اس میں آصف زرداری اور نواز شریف کو باقاعدہ اس میں ان کو صفائی کا موقع دیا گیا۔ نواز شریف کا جب وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے اس وقت بیان ریکارڈ کیا گیا، آصف علی زرداری کا نیب کی انویسٹیگیشن میں بیان ریکارڈ کیا گیا، اور دونوں نے اون کیا کہ یہ گاڑیاں ان کے زیر استعمال ہیں اور ان کے زیر قبضہ ہیں، اور انہوں نے اس کو نہیں کہا کہ انہوں نے ان کے گاڑیاں ان کے زیر استعمال نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نیب کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک جو نیب آرڈیننس کی سیکشن ہے اس کا جرم بنتا ہے، منی لانڈرنگ کا جرم بنتا ہے، اسی وجہ سے اس میں جو سیکشن 24 ہے اور یہ جو اس میں انور مجید کو اور اے جی مجید کو شامل کیا گیا، یہ ان کے خلاف بھی یہ تازہ ریفرنس ہے، جو دوسرے ریفرنسز ہیں ان کے علاوہ یہ ایک اور ریفرنس ہے۔ کامران صاحب مجموعی طور پر فیک اکاؤنٹس میں 10 ریفرنسز آ چکے ہیں، اور آصف علی زرداری کے خلاف یہ چوتھا ریفرنس ہے، نواز شریف کے خلاف یہ پہلا ریفرنس ہے فیک اکاؤنٹس کا، اور جو مجید فیملی ہے ان کے خلاف یہ 10واں ریفرنس ہے۔ سو مجموعی طور پر 10 ریفرنسز آ چکے ہیں جعلی بینک اکاؤنٹس کے، اور یہ تازہ ریفرنس ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ادائیگی کی گئی جو ان گاڑیوں کے لیے کسٹم حکام کو، وہ ادائیگی دبئی کے ذریعے چائنا میں جو کی گئی وہ بھی فیک بینک اکاؤنٹ کے ذریعے رقوم کی ہیر پھیر کی گئی، اور وہ بھی جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے، اور اس کے لیے نیب نے، میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ پوری منی ٹریل حاصل کی ہوگی کہ کس اکاؤنٹ سے کس جگہ سے گئی ہے، کیسے ہوئی ہے، اور پھر یہ گاڑیاں جو ہیں یہ ملکیت میں ہیں زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی۔ جی بالکل کامران صاحب، یہ اسلام آباد ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ درج ہوئی ہیں، رجسٹرڈ ہوئی ہیں، اور اس کے بعد یہ ٹرانسفر ہوئی ہیں آصف علی زرداری کے نام پر تینوں گاڑیاں، اور اس کے علاوہ جو منی ٹریل کا آپ نے سوال کیا اس میں باقاعدہ طور پر 3 پے آرڈرز ہیں جن کی باقاعدہ پے آرڈرز نمبر دیے گئے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ سمٹ بینک یونی ٹاور برانچ کراچی سے یہ بنے ہیں، فیک اکاؤنٹ تھا یہ، اور یہ ایم ایس لکی انٹرنیشنل کے نام پر تھا، اس بینک اکاؤنٹ سے یہ رقوم بنائی گئی، پے آرڈرز بنائے گئے۔ بہت بہت شکریہ، عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔